تو اگرچہ کہ وہ 19 یا 21 بیرل جو کچھ بھی ہو تو لیکن یہ تو حیت کے لحاظ سے ہوا. لیکن غزل کا مسئلہ جو موضوع کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ غزل میں داخلیت ہوتی ہے. داخلیت یعنی آپ کے جو جذبات ہیں آپ کے دل کے علاوے میں پک کر، یعنی جذبات جو خارج سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خوش نما آپ کے جو ہے پھول دیکھا، تو وہ جو خارجی جو عوامل ہیں جو داخلیت پر اثر انداز کرتے ہیں، تو شاعر کے جذبے کو نکھار کر، اس کو پکا کر، اس کو آپ کے سجا کر، یوں سمجھیے کہ خرطاس پر پھیلا دیتے ہیں اور وہ شعر بنتا ہے. تو داخلیت ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ غزل جو ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ غزل جب شروع ہوئی تو اس کو کہنے لگے کہ جو ہے یہ عورتوں سے عشق کی باتیں ہیں. تو جب عشق کی بات کی جائے گی صنف نازک سے، تو اس میں متانت ہوگی، اس میں دلربائی ہوگی، اس میں سلیقہ ہوگا، اس میں محبت ہوگی، اس میں گلا و شکوہ ہوگا، اس میں رنگا رنگی ہوگی. تو غزل جب شروع ہوئی تو حسن و عشق کے معاملات اور حسن اور عشق کے بیانات سے شروع ہوئی. لیکن اس کے فوری 100-200 سال بعد، یعنی 5ویں سنہ ہجری میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو تصوف کا سب سے اہم سال ہے، اس زمانے میں غزل میں تصوفی مسائل آنے لگے. اب اس کے بعد اس میں فلسفہ آنے لگا، اس میں سماجیات آنے لگے، اس میں. اور آج کی جو غزل ہے اس میں غم جانا کے علاوہ غم دوراں کے تمام مسائل اس میں آ چکے ہیں. یعنی اس میں سماجیات ہے، اس میں ثقافت ہے، اس میں صحافت ہے، اس میں جرنلزم ہے، اس میں علوم ہے، اس میں سائنس ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آج کی غزل میں نہیں کہی جائے. اسی وجہ سے فراق گورکھپوری نے ایک خوبصورت جملہ کہا تھا. فراق گورکھپوری نے کہا تھا کہ غزل میں کوئی شے ممنوع نہیں ہے موضوع کے لحاظ سے سوائے ثمر خام، یعنی جو کچی بات ہے، جو بات اچھی طریقے سے نہیں کہی گئی، غزل میں آپ نہیں کہہ سکتے. تو اس وجہ سے غزل کہنا آسان بھی ہے اور اسی وجہ سے غزل کہنا مشکل بھی. غزل کہنا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فارمولا استفادہ کیجئے جو حالی الطاف حسین حالی کا ہے. الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جو ہے پہلے آپ کے جو خافیہ لکھ لیا جائے اور اس کے بعد سے شعر بنایا جائے. تو اب جو شعر بنے گا خافیے کے تحت تو وہ محدود ہوگا، یعنی اس میں محدودیت ہوگی، کیونکہ مضمون جو نکلے گا شاعر کے ذہن سے وہ خافیے کا تابع ہوگا. تو بہرحال یہ کہتے ہوئے ہم نے بتایا کہ غزل میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اشاریت ہوتی ہے، علامات کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، ایمائیت کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، اس میں حقائق کو ایک دوسری طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور غزل میں اختصار ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایک شعر غزل کا جو ہے پوری طریقے سے کائناتی ہوتا ہے. اور جیسے میں نے مثال دی تھی کہ فیض کا شعر ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، تو پورا راول پنڈی سازش کیس جو ہے ایک شعر میں سمو گیا آپ کے جو ہے. اسی طریقے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ انگریزی میں بھی غزل کے مشابہ ہے، مشابہ وغیرہ نہیں ہے. لیریکل پوئمز جو ہیں یا سونٹ جو ہیں ان کا کوئی تعلق آپ کے غزل سے نہیں ہے. تو غزل خود ایک دین ہے، فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور اس میں غم و بیان، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں نغمگی بھی بہت ہوتی ہے، یعنی نغمگی غنایت ہوتی ہے. غزل کی بحروں کو ہی وہ چنا جاتا ہے جس میں غنایت زیادہ ہو. تو کیونکہ ایک معنی غزل کے غنا کے بھی ہیں، یعنی غزال جب زخمی ہوتا ہے تو جو دردناک، جو میلوڈیس آوازیں نکالتا ہے، غزل کا شاعر بھی غزل کی بحر کو اس طرح سے سلیکٹ اور انتخاب کرتا ہے جس میں نغمگی ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ جو مغربی لوگوں نے بھی کہا ہے کہ شیلی کہتا ہے کہ our sweetest songs are those that tells the saddest thought. تو ہمارے سب سے میٹھے نغمے وہ ہیں جو درد بھرے ہوں. تو جو درد بھرے ہوں تو غزل جو ہے درد بھری ہوتی ہے. اب رہ گیا یہ کہ کیونکہ ہم غزل پر بات کر رہے ہیں
غزل کی اپوزیشن بھی ہوئی. جو دیکھیے غزل کو بعض اب اس دور میں کہا گیا کہ فلانی غزل کا شاعر ہے، فلانی نظم کا شاعر ہے. تو یہ نظم جب ہال رائٹ اور محمد حسین آزاد اور سر سید اور الطاف حسین حالی اور اس زمانے میں جب لاہور سے وہ آپ کے وہ سبا سے شروع ہوئی تھی تو موضوعات پر شاعری کی گئی اور موضوعات کو عنوان بنا کر کسی بھی بحر میں نظم کہی گئی. تو نظم کے علامہ اقبال خود نظم کے شاعر ہیں، جوش ملی آبادی خود نظم کے شاعر ہیں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے غزلیں نہیں کی. ان کی غزلیں کمال کی غزلیں ہیں. اور آپ کے بعض لوگوں نے سخت رویہ بھی استعمال کیا، جیسے سلیم الدین کہتے ہیں کہ جو ہے غزل جو ہے ایک چیز ہے جس میں آپ پوری طریقے سے خافیہ پیمائی ہے. اس کو آپ کے کلیم الدین کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ نصف وحشی صنف ہے. یا یہاں تک کہ عظمت اللہ خان جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی گردن زدنی کا حکم دیتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں ہیں، غزل اپنے معیار پر آپ کے جو ہے جڑی رہی ہے. تو یہ کہتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں غزل جو ہے خود کیا کہتے ہیں، غالب نے بھی شکوہ کیا ہے کہ جو خیال میرے دل میں ہے میں پورا غزل میں کہیں نہیں سکتا، کہ بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، بقدر شوق نہیں ظرف تنگ نائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے، مجھے ایک چیز اور سپر چاہیے. یعنی وہ غزل کے 2 مصرے جس میں پوری کتاب کو سمو دیا جا سکتا ہے. غالب مرحوم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مجھے کچھ اور چاہیے. اس کو جو ہے کسی شخص نے سمجھا ہی نہیں تو ایک تانا کہہ کے ایک شعر کہہ دیا، غزل اور تنگ دامانی کا شکوہ سلیقہ ہو تو گنجائش بہت ہے. آپ سمجھ ہی نہیں سکے مطلب کو غالب کیا کہہ رہا ہے. غالب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خیالات محشر خیال ہیں، میرے خیالات اتنے زیادہ ہیں کہ غزل کا تنگنا اس کو برقرار یا برداشت نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزل میں نہ صرف ہمیشہ درد و غم آلام کے مسائل پیش کیے گئے، بلکہ درد میں، جیسا آپ تصوف کے اچھے شاعر ہمارے اصغر گونڈوی ہیں، اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ غزل جو ہے، میری غزل صرف نشاط اور مسرت سے بھرپور ہے. اسی کے دور کے، اسی لکھنؤ دبستان کے عزیز لکھنوی کی غزل دیکھیے تو ایسا معلوم ہوگا کہ آپ کے ماتم نشینوں کا ایک حلقہ ہے جو سینہ کوبی کر رہے ہیں. اگر تو یعنی غزل کو ایکسٹریم طریقے سے بھی استعمال کیا گیا. اصغر نے کہا تھا غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی. یعنی یہ کہہ رہے ہیں، مگر یہ بات جو اصغر کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ غزل میں ماتم اور غزل میں فریاد کی گنجائش ہے.